جی ہمارے حسین فرمان مصطفیٰ ہے، یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک باوفا نے مار کر پانی پہ ٹھوکریں، ایک باوفا نے مار کر پانی پہ ٹھوکریں، دریا کو خود ہی پیاس کا عادی بنا دیا۔ پانی طواف کرتا ہے قبر عباس پر، پانی طواف کرتا ہے قبر عباس پر، عباس نے پانی کو حاجی بنا دیا۔ ناظرین سامعین، یہ ہے پروگرام داستان کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے غازی عباس علمدار۔ ناظرین سامعین، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی رحلت کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا اور حضرت علی علیہ السلام بغیر زوجہ کے ہی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ بات پیغمبر خاندان کو غمزدہ کر دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام نے جناب عقیل کو اپنی خدمت میں بلایا۔ جناب عقیل جو کہ نسبت شناسی میں ماہر تھے، ان سے کہا کہ میرے لیے ایک ایسی خاتون کو تلاش کیا جائے کہ جو کہ بہادری اور شجاعت میں بے مثال ہوں۔ جناب عقیل نے کچھ عرصہ بعد قبلہ بنی کلاب کی ایک خاتون کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کو بتایا۔ ان کا نام بھی فاطمہ ہی تھا، جنہیں فاطمہ کلابیہ کہا جاتا تھا۔ فاطمہ کلابیہ جو کہ بعد میں ام البنین کے نام سے مشہور ہو گئیں۔ ام البنین کے ہاں 4 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں عباس، عثمان، جعفر اور عبداللہ شامل تھے۔ عباس ان میں سب سے بڑے فرزند تھے، جنہیں غازی عباس علمدار کا لقب ملا۔ آئیے غازی عباس علمدار کے حوالے سے مزید بھی جانتے ہیں۔ ہمیں آج جس شخصیت نے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں، وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ آپ ہیں خانم سیدہ طیبہ بخاری صاحبہ، آپ معروف مذہبی اسکالر ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنے مصروف لمحات میں سے ہمارے لیے قیمتی وقت نکالا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کا ہم آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ طیبہ صاحبہ، غازی کیا ہوتا ہے؟ غازی کسے کہتے ہیں؟ جناب عباس علمدار کو غازی اس لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ صفین میں آپ جب بہت کم سن تھے، ٹین ایجر تھے ہماری زبان میں جسے کہتے ہیں، تو آپ نے وہاں پر ایک جنگ لڑی تھی۔ ایک شخص تھا ابو شعثا، جیسا کہ کچھ جنگجو ایسے تھے جو بہت زیادہ معروف تھے، جیسے مرہب کا واقعہ ہے، جیسے عمرو ابن عبدود کا واقعہ ہے۔ اسی طرح سے ابو شعثا، وہ لوگ حضرت علی کے مقابلے پر آئے تھے، تو ابو شعثا کو خاص طور پر اسپیشلی بلایا گیا تھا اس جنگ کو شکست دینے کے لیے۔ وہ بہت خونخوار اور بہت بڑا جنگجو تھا، بہت بڑا واریر تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے غالباً، اب جیسے میرے ذہن میں ہے، یا 7 بیٹے تھے، اور ان کی بھی اس نے اسی طرح سے ٹریننگ کی تھی جیسے اس کی خود ہوئی تھی۔ لوگ اس کے نام سے ڈرتے تھے اور کہتے تھے کہ 2000 بہادروں پر یہ بھاری ہے۔ جنگ صفین میں جناب عباس ٹین ایجر تھے۔ ایک دن حضرت علی علیہ السلام کی زرہ اور لباس پہن کے تو میدان میں آ گئے، اور آ کے انہوں نے رجز پڑھا تو مخالف دشمن نے ابو شعثا سے کہا کہ تم مقابلے پر جاؤ۔ اس نے کہا کہ اس کی انسلٹ ہے کہ وہ ایک بچے کے مقابلے پر جائے۔ کہا نہیں، تم جانتے نہیں ان ہاشمیوں کو، تو کہا نہیں۔ خیر اس نے آخر اپنے بیٹے کو بھجوا دیا، کہا اس کے بھی وہی آداب حرب ہیں جو میرے ہیں۔ جب بیٹے کو بھجوایا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو، 7 کو انہوں نے واصل جہنم کر دیا، اور ان کے حملے کا انداز بڑا مختلف تھا۔ ان کو ان کے جو نانا تھے جناب عباس کے، جناب ام البنین کے والد، ان کو کہا جاتا تھا ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والے۔ تو جناب عباس کی خاصیت یہ تھی کہ یہ نیزے سے اس طرح جیسے اس کو کھلونا بنا کے میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے، تو انہوں نے نیزے سے، کوئی اور چیز استعمال نہیں کی، نیزے سے اسے اٹھایا، اس کے بیٹے کو نیزے کے اوپر اٹھا کے پوری فوج کو دکھا کے زمین پہ پھینک دیا۔ اسی طرح سے 7 بیٹوں کے ساتھ کیا، اور پھر وہ خود آیا اور اسے بھی اسی انداز سے انہوں نے قتل کر دیا۔ تو اتنی دھاک بیٹھ گئی کہ ان کا نام غازی مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد جب یہ میدان کربلا میں آئے تو پھر انہیں کسی تعارف کی
ضرورت نہیں تھی. پھر فوج ان سے ڈرتی تھی, سپاہ حضرت عباس سے یوں بھاگتی تھی جیسے بھیڑیے سے گیدڑ بھاگتے ہیں. ان کی بہادری اور شجاعت کا سکہ اس طرح سے کچھ رواں ہوا. ٹھیک ہے, ہم علمدار کی بھی بات کریں گے. خانم صاحبہ, علم تو کس کس کے ہاتھ میں نہیں آیا اور علم کس کس کو نہیں دیا گیا, لیکن علم کی قسمت دیکھیے کہ اس کی نسبت جڑی تو غازی عباس سے جڑی. غازی عباس علمدار وہ بن گئے, کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب عباس میں بہت سے محاسن تھے ایک کمانڈر ہونے کے, علمدار ہونے کے. اس میں ایک تو یہ بات تھی کہ جو ان کی فزیکل سٹرینتھ تھی, خداوند متعال نے انہیں بہت بلند و بالا قد عطا کیا تھا, بہت زیادہ جسیم تھے, بہت بڑا قد تھا, اور انہیں وسیم ان کے جو القابات بیان کیے گئے ہیں عربی میں جتنی کتابیں ہیں, بطل العلقمہ کے نام سے کتاب ہے, یعنی نہر فرات کا جنگجو, جوان, بہادر. تو اور بھی قمر بنی ہاشم بہت سی کتابیں ہیں جو ان کی شان میں لکھی گئیں اور اوتھینٹک روایات سے لکھی گئی ہیں. اس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک تو جناب عباس کی شجاعت اور بہادری بالکل مولا کائنات اپنے والد علی ابن ابی طالب کی مانند تھی. دوسری بات اور پھر یہ کہ جو ان کا ننھیال تھا وہ شجاعت اور بہادری میں مشہور تھا. جناب عقیل نے اسی بنیاد پر, جو علم الانساب کے بہت بڑے ماہر تھے, اور آپ نے ابھی تذکرہ بھی کیا, انتخاب ہی اس لیے کیا تھا کیونکہ مولا کائنات نے جو عقد ثانی فرمایا وہ بہت سی ان کی نگاہ رسا اور چشم بینا بہت سے مناظر کو دیکھ رہی تھی جو مستقبل میں وقوع پذیر ہونے والے تھے, اور انہیں اس کے لیے جناب عباس کی ضرورت تھی. تو یہ انتخاب سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا. حد سے زیادہ بہادر خاندان تھا, حد سے زیادہ حسین و جمیل خاندان تھا عرب کا, حد سے زیادہ سخی خاندان تھا, مہمان نواز تھا, اور مکارم اخلاق کے اعلیٰ ترین مدارج پر فائز تھا جناب ام البنین کا خاندان. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ ام البنین کا نام بچپنے سے ام البنین تھا, یہ نہیں کہ یہ 4 بیٹے پیدا ہوئے تھے, کیونکہ عرب میں جو خانوادے تھے بہت زیادہ خاندانی, جب بچے کی ولادت ہوتی تھی تو وہ نام کے ساتھ اس کی کنیت کا بھی انتخاب کرتے تھے. تو ان کا نام فاطمہ تھا لیکن ان کی کنیت ام البنین تھی, اور ان کی پیدائش کے بھی خاص واقعات ہیں جو اوتھینٹک ہیں تاریخ میں, کہ یہ کوئی عام خاتون نہیں تھی. ان کی ولادت سے پہلے جو بشارتیں ہوئی تھیں, اور ان کے والد نے خواب دیکھا تھا, اور وہاں اس وقت کا زمانے کا بہت بڑا ایسٹرولوجر تھا, تو اس نے بتایا, اور پھر خواب کی تعبیر بیان کرنے والے کسی عالم نے بیان کیا کہ ایک ایسی بیٹی آپ کے ہاں پیدا ہوگی. تو وہ خاندان ہی بہت زیادہ یونیک خاندان تھا, اور پھر ام البنین اس خاندان میں بھی بڑی پرومیننٹ شخصیت تھیں, بہت بڑی شاعرہ تھیں, بہت بڑی ادیبہ تھیں, عالمتن, فاضلتن, شاعرتن, کاملتن, ادیبتن, اتنے جملات ان کے لیے بیان کیے گئے. اور یہ چیز جناب عباس نے دونوں خانوادوں سے انہیرٹ کی تھی. اسی لیے جناب عباس کے خطبات جو انہوں نے مکہ میں, سرزمین مکہ پر موسم حج میں خانہ خدا کی چھت پہ جا کے دیا تھا, تو دنیا پکار اٹھی تھی کہ یہ صاحب نہج البلاغہ کی آواز دوبارہ سے فضا میں گونج رہی ہے. اور پھر میدان کربلا میں نہر فرات پر آپ نے جو اشعار کہے تھے, اور پھر جناب ام البنین واقعہ کربلا کے بعد جنت البقیع میں جا کے جو اشعار کہتی تھی, ان کی مثل و نظیر نہیں ملتی. تو جناب عباس کا انتخاب اس لیے تھا کہ ایک تو جسیم تھے, شجاع بہت زیادہ تھے, بہادر بہت زیادہ تھے, ساتھ ساتھ وفاداری کا وہ لیول تھا کہ آپ کو شہنشاہ وفا قرار دیا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ پھر نظریے کی ہم آہنگی, جو اطاعت امام کی اطاعت میں اتنے زیادہ جناب عباس امتثال امر مولا میں سب سے آگے تھے. حالانکہ کربلا میں جو 72 افراد کی کیفیت تھی, وہ قومیتیں, رنگ و نسل, علاقے, سن و سال, ان کی تخصیص ختم ہو گئی تھی. سب کو امیر کارمان کربلا نے اس طرح سلک وحدت میں پرو دیا تھا کہ وہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قطرہ دل میں لیے ایک سمندر تھے حسین, ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین, دین آداب رفاقت کے پیمبر تھے حسین, جان دینے کو جب آئے تو 72 تھے حسین, سرفرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں,
ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، تو یہ اعجاز ختم رسل ہے، یہ معجزہ دانائے سبل ہے امام حسین کا کردار، کہ جنہوں نے سب کو سلک وحدت میں پرو دیا، کہ جو اس وقت 100 سال کے بوڑھے کی کیفیت ہے وہی 18 سال کے جوان کی، وہی 6 مہینے کے بچے کی، ان سب کی کیفیت یہ تھی، مگر جناب عباس کی اطاعت کا انداز ہی کچھ اور تھا۔ کتنی بار امان نامے آپ کے لیے جاری کیے گئے، کتنی بار لائے گئے، اور جناب عباس نے کیسے انہیں پیر کی ٹھوکر سے ٹھکرایا، اور بلکہ غیظ و غضب میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں نے مجھے ایسا سمجھا ہے کہ میں اپنے امام کو چھوڑ دوں گا۔ تو وفاداری بہت زیادہ تھی۔ تو جتنے کربلا میں اس وقت افراد موجود تھے وہ سب کے سب امام حسین کے لیے بہترین تھے، لیکن اگر ان آپس میں کمپیئر کیا جائے تو پھر سب سے زیادہ اس عہدہ جلیلہ کے لیے مناسب شخصیت جناب عباس کی تھی کہ انہیں علمدار قرار دیا جائے، اور پھر انہوں نے اس بات کو پایا ثبوت تک بھی پہنچایا کہ وہ واقعاً اس عہدے کے اہل تھے۔ ٹھیک ہے خانم صاحبہ، یہ بھی فرمائیے گا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی وصیت حضرت علی علیہ السلام کو کیا تھی، اور اس وصیت کے خاص پہلو کیا؟ دراصل یہ جو ازدواج تھا یہ جناب سیدہ کونین شہزادی عالم کی وصیت ہی کی بنیاد پر تھا، کہ آپ نے فرمایا تھا، اور پھر آپ نے یہ خبر بھی دی تھی کہ ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام عباس ہوگا۔ بیٹے تو 4 پیدا ہوئے، لیکن جناب عباس کے بارے میں خاص عنایات ہیں شہزادی عالم کی، اور آپ نے خود اپنے دست مبارک سے اس مولود مبارک کے لیے لباس خود بنایا، تیار کیا، اور بڑی خاص وصیتیں ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے تو فاطمہ زہرا کا سلام اس کو کہنا، اور پھر اور اس طرح کی بہت سی روایات ہیں۔ تو جناب سیدہ کونین نے اس بشارت دی تھی اس مولود مبارک کے بارے میں، اور مولا کائنات بڑے منتظر رہتے تھے، اور جب ولادت ہوئی تو اس کے متعلق بھی بڑے خاص واقعات ہیں۔ صحیح ہے، آگے بڑھتے ہیں کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، اور ہم نے اس ٹاپک کو جو کہ بڑا وسیع ہے اس کو کور بھی کرنا ہے۔ حضرت زینب، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، ان کے بھائی حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو فخر اور مان عباس پر زیادہ ہے، یہ بتائیے گا کیوں؟ اصل میں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، وہ جوانان جنت کے سردار شہزادے ہیں، وہ وقت کے امام ہیں۔ تو جناب عباس جو تھے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، اور ان کی ساری شخصیت، ان کی ساری عزت، ان کا سارا جو مقام ہے وہ اطاعت امام میں ان کا اتنا زیادہ خود کو امام کے اقوال و احکام و فرامین پر اس طرح سے قربان کر دینا اور اپنی ذات کی نفی کر دینا، اس کی وجہ سے جناب عباس کا اتنا مقام ہے کہ جو امام وقت نے فرما دیا طاقت ان کے شانوں میں مچل رہی ہے۔ اتنا بڑا جنگجو، اتنا بڑا بہادر کہ جس کے نام سے دشمنوں کے دل سینے میں بیٹھ جاتے تھے، مگر ان کی اطاعت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار بھی انہوں نے حکم امامت کے آگے اپنی رائے کا اظہار کرنے کی کوشش نہیں کی، تو اسی لیے ان کا احترام اتنا زیادہ تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ چونکہ امام حسین نے انہیں علمدار بھی اسی لیے منتخب کیا تھا کہ آپ احساس ذمہ داری سے سرشار تھے، اور واقعہ کربلا سے بہت پہلے جب یہ قافلہ متحرک ہوا ہے سرزمین مدینہ سے اور مکہ معظمہ میں رہا، تو جناب عباس نے ایک بہت ذمہ دار سپاہی اور ایک پہرے دار کی طرح سے اپنے اوقات کو بسر کیا، کہ جو ہر وقت الرٹ رہتا ہے، ہر وقت وہ متوجہ رہتا ہے بیویوں کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، مولا کی حفاظت اور سارے قافلے کی حفاظت۔ تو اس لیے بیویاں جناب عباس کے ہوتے ہوئے راحت محسوس کرتی تھیں، جیسے انسان کمفرٹیبل رہتا ہے، ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اور اسی لیے امام حسین نے وہ بڑا دردناک جملہ ارشاد فرمایا تھا جب جناب عباس کی شہادت ہوئی، فرمایا تھا قاتلوں کی جانب دیکھ کے، سپاہی کوفہ و شام کی جانب دیکھ کے فرمایا کہ آج کی رات تمہاری پرسکون گزرے گی، کیونکہ جناب عباس کا خوف اتنا تھا کہ وہ لوگ مضطرب رہتے تھے، بہت زیادہ خوف تھا، اتنا خوف تھا کہ جناب عباس بغیر اسلحے کے استعمال کیے بھی جب خیمہ گاہ سے نکلتے تھے تو ان لوگوں کے اوسان خطا ہو جاتے تھے،
اور کسی میں جرأت نہیں تھی آپ کی جانب آنکھ اٹھا کے دیکھنے کی، اسی لیے آپ کی آنکھوں کا نشانہ لیا گیا۔ کہتے تھے جلالت اتنی زیادہ ہے عباس کی آنکھوں میں کہ کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ آپ کی جانب دیکھ سکے، نہ کسی میں اتنی ہمت تھی کہ حملہ کر سکے۔ اور یہ تو تمام ہاشمیوں کے بارے میں تاریخ کے اوراق ہیں، جتنی مقاتل کی اہل سنت برادران نے کتابیں لکھی ہیں۔ خطیب خارزمی کا مقتل بڑا بہترین مقتل ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ علی اکبر سے لے کر امام حسین سے جناب عباس کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ روبرو آ کے ان سے مقابلہ کریں، پوری فوج کو۔ خانم صاحبہ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جنگ ہو رہی ہے اور عباس کو جنگ لڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، اس میں کیا مصلحت تھی؟ جی ہاں، اس میں مصلحت یہ ہے، دو وجوہات ہیں اور دونوں اپنے مقام پر اہم ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ جناب عباس کا جنگ لڑنا ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں امام حسین کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس سے اتنا ڈرتی ہے سپاہ شام کہ عباس اگر میدان میں چلے جائیں تو نقشہ بدل جائے گا، اور امام حسین تو جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ وہ جو تلوار چلی ہے وہ تو دفاع میں چلی ہے، جنگ تو نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اتنے دن کیوں لگے کربلا میں؟ یہ قافلہ تو 2 محرم کو وارد کربلا ہوا، تو 10 کو جنگ کیوں ہوئی؟ امام کے موقف میں تو کوئی فرق نہیں آیا، ان کا تو جو نظریہ تھا، جو موقف تھا، وہ تو 28 رجب سے جب سے انہوں نے نانا کے شہر مدینہ کو الوداع کہا تب سے سب کے سامنے آ گیا کہ بیعت نہیں کریں گے۔ مثلی لا یبایع مثلہ، میرے ایسا یزید ایسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جب 2 ٹوک بات کہہ دی، کلیئر کٹ بات ہو گئی، موقف واضح ہو گیا، تو جنگ 10 محرم کو کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ امام حسین لڑنا نہیں چاہتے۔ اور 9 محرم کو بھی جب دشمن نے نقارہ جنگ پہ ضرب لگائی۔ خانم صاحبہ میں قطع کلامی کے لیے معذرت چاہتی ہوں، یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہے، لیکن اب دامن وقت میں گنجائش ہی نہیں رہی، ہمیں پروگرام کا یہاں اختتام کرنا پڑے گا۔ آپ کا بے حد شکریہ، آپ اپنے اتنے قیمتی شیڈیول سے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئی ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، ہم آپ سے امید کریں گے کہ کل بھی آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ مسلمان کے پیارے ہیں حسین، چرخ نوع بشر کے تارے ہیں حسین، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔